ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گدھا گری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے حالات میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے 7 سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس بوڑھے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ جب بادشاہ اس کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے عمل کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ لے آیا اور 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دے دیے۔ انہیں پا کر تو ظالم کی لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب اور شراب میں ڈوبا ہوا اپنی مستی میں مصروف زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جو اس کے مرنے کی خبر ملی تو واپس ایک شخص کی بستی میں گیا۔ بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھا جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو سزا دیں، شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر شاید مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے شخص سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات اسے ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی کو دراز کر رہا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی۔ اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہ کی اور ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعی نصیحت ہے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے
ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمیں توبہ کی مہلت ہی نہ دے۔